السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے بات کی تھی اسلام کے لفظی معنی کے بارے میں، اور ہم نے یہ جانا کہ اسلام کے 4 لفظی معنی ہیں، اور آج ہم بات کریں گے اسلام کے اصطلاحی مفہوم کے بارے میں۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں امن و سلامتی کا مفہوم 2 لحاظ سے شامل ہے، پہلا لازم اور دوسرا متعدی۔ لفظ اسلام اپنے معنی لازم کے اعتبار سے امن و عافیت کو پا لینے اور ہر قسم کے خوف و خطر سے محفوظ ہو جانے سے عبارت ہے۔ لہٰذا مسلمان وہ شخص ہے جو اسلام کے باعث دنیا اور آخرت میں امن و عافیت کو پالے اور ہر قسم کے خوف و خطر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کیونکہ اسلام اپنے پیروکاروں کے مصائب و مشکلات سے حفاظت کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے امن و عافیت کا یہ مفہوم دین اسلام کے تمام پہلوؤں اور علمی اور عملی گوشوں میں پوری طرح جاری و ساری ہے۔ اسی لیے اسلام ہی حقیقت میں راہ فلاح اور نجات ہے، یعنی اسلام ہی حقیقت میں کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ متعدی معنی کے اعتبار سے اسلام دوسروں کو امن و سلامتی، حفاظت و عافیت مہیا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ لہٰذا اس معنی کے اعتبار سے مسلمان وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے باعث امن و عافیت ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کو سلامتی اور حفاظت کا احساس میسر آئے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی دوسروں کی عزت و آبرو، جان و مال اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ ایک اور جگہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین نصیحۃ، قلنا لمن، قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، یعنی دین وفاداری اور خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وفاداری اور خیر خواہی کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وفاداری اور خیر خواہی اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اور مسلمانوں کے حکام یعنی اماموں کے لیے اور عوام کے لیے۔ قرآن حکیم میں یہ امر واضح کیا گیا کہ جب تک دنیائے انسانیت کفر اور ظالمانہ تسلط کے خاتمے کے ذریعے امن و عافیت کا گہوارہ نہ بنی، اس وقت تک دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا گیا، کیونکہ اسلام کے کامل ہونے کا اعلان دنیا کو امن و سلامتی مہیا کرنے کی ضمانت دیے بغیر ممکن نہ تھا۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن کافر تمہارے دین کی تکمیل سے مایوس ہو گئے، پس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب فرما لیا۔ اور اہل ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی شان کا تذکرہ بھی ان الفاظ میں کیا گیا، فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی اندیشہ ہوتا ہے اور نہ کوئی غم و علم۔ اسی بنا پر جب اہل اسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیر قیادت مکہ معظمہ کو فتح کیا، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو عام معافی دیتے ہوئے اور ان کی جان کی امان اور پناہ دیتے ہوئے یہ اعلان فرمایا، جو کوئی اسلام قبول کرے گا یا مکہ معظمہ میں داخل ہوگا
یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا یا اپنے ہی گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے گا، وہ امن و عافیت میں ہوگا۔ ابو سفیان کے گھر کو خانہ امن بنا دینے کا پس منظر یہ تھا کہ ابو سفیان نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور اس طرح انہوں نے خود بھی امن و عافیت کی دولت کو پا لیا تھا اور دوسروں کے لیے بھی اپنی ذات اور اپنے گھر کو دارالامان اور حفاظت کا مرکز بنا لیا تھا۔